بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ شیر خدا مولا علی رضی اللہ عنہ کی گھر تشریف فرما تھے کہ اتنے میں حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بھی وہاں آ گئے۔ اسی دن ایک قافلہ مکہ معظمہ روانہ ہوا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بھی قافلے کے ساتھ سفر پر جانا چاہتے تھے، اسی لیے وہ حضرت عمر اور حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد قافلے کے سربراہ بھی دونوں امیروں کے سے الوداع کہنے آیا تو دونوں امیروں نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے جانے کی سفارش کر کے حوالے کر دیا گیا۔ قافلے کے سربراہ نے خوشی حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ ایک نہایت خوبصورت اور نیک شخصیت والے جوان تھے، اس لیے قافلے والے ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ہر وقت ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اس قافلے میں ایک عورت بھی تھی، جب اس نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ جیسے خوبصورت مرد کو دیکھا تو ان پر مائل ہو گئی اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ ایک بزرگ ولی اللہ شخصیت تھے، انہوں نے عورت کی طرف توجہ ہی نہ کی۔ عورت نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو دھمکی دی کہ میری خواہش پورا کرو ورنہ تم پر زنا کا الزام لگاؤں گی۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرا خدا انصاف کرنے والا عادل ہے۔ چنانچہ حضرت ثابت سے ناکام ہونے کے بعد عورت نے ایک غلام کے ساتھ اپنی حرام خواہش کو پورا کر لیا۔ جب عورت پر حمل ٹھہر گیا تو اس نے سوچا کہ یہ صحیح موقع ہے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کا۔ عورت نے ایک رات موقع دیکھ کر اپنے زیورات حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے سامان میں چھپا دیے اور صبح ہونے پر شور مچانا شروع کر دیا، کسی نے اس کے زیورات چوری کر لیے۔ قافلے کے سربراہ نے قافلے میں موجود ہر ایک کا سامان تلاشی لی سوائے حضرت ثابت کے، لیکن کہیں سے زیورات نہ ملے۔ عورت نے کہا مجھے ثابت پر شک ہے، اس لیے ثابت رضی اللہ عنہ کا بھی سامان دیکھو۔ قافلے والے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے حالات سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس بزرگ ہستی سے ایسی حرکت وقوع نہیں ہو سکتی، مگر عورت کے بار بار اصرار پر جب حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے سامان کی تلاشی لی گئی تو زیورات کا ڈبہ وہیں سے نکل آیا۔ عورت نے کہا یہ چوری اسی نے کی تھی اور اسی نے ایک رات زبردستی میرے ساتھ زنا بھی کیا ہے اور میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے۔ قافلے کا سربراہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے ہاتھ رسی سے باندھ کر ان کو واپس خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سزا کے لیے بھیج دیا۔ خلیفہ وقت نے ان کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس روز مدینہ منورہ میں ہلچل مچ گئی تھی۔ جب یہ خبر امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس فوراً چلے جاؤ اور جب تک میں نہ آؤں ان کو ویسے ہی رکھنا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ دربار خلافت میں حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اس عورت کو بھی لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دوبارہ فیصلہ کرنے کی درخواست کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً اجازت دے دی۔ عورت نے امام حسن رضی اللہ عنہ کے بلانے پر کہا کون مجھے بلاتا ہے؟ امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو بلایا ہے۔ عورت سمجھ گئی کہ اب میرا پورا وقت آ گیا ہے، مجبوراً سب کے سامنے دربار خلافت میں پیش ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عورت سے پوچھا کیا تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ میں علی بن ابی طالب ہوں، میرے سامنے سچ بیان کرو، اصل واقعہ کیا ہے اور یہ حمل کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا ثابت رضی اللہ عنہ کا، اور سب کے سامنے چوری ثابت ہو چکی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عورت سچ نہیں کہتی اور اپنے جھوٹ پر اصرار کرتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امام حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا کو گھر کے ایک کونے میں میں نے رکھا ہے، لے آؤ۔ امام حسن مطلوبہ سامان لے کر مولا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عورت سے کہا کہ سیدھی لیٹ جاؤ۔ جب وہ عورت لیٹ گئی تو وہ کپڑے کا ٹکڑا
टुकड़ा और आटा उसके पेट पर रख दिया और फरमाया, ऐ पेट के अंदर मौजूद बच्चे, सच बताओ। खुदा के हुक्म से बच्चा बोला कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और रसूल हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि बताओ तुम किसके नुत्फे हो और चोरी किसने की है। बच्चा बोला, ये औरत कई बार हज़रत साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के पास अपनी हराम ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी, मगर हर बार नाकाम लौटती। फिर उसने एक गुलाम के साथ बदफेली की और मैं उस गुलाम का नुत्फा हूँ। और उस औरत ने खुद ही जेवरात हज़रत साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के सामान में छुपा दिए उनको बदनाम करने के लिए। ये मुअज्जज़ा देखकर सब हैरान रह गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस औरत को संसार करने का हुक्म दे दिया और हज़रत साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को रिहा कर दिया। फिर खलीफा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, ये कपड़े का टुकड़ा और आटा क्या चीज़ है? इमाम अली ने अर्ज़ किया कि एक दिन मैं जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत साबित रज़ी अल्लाह अन्हु का गुज़र हुआ तो सरदार कायनात ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि साबित पर ज़िना और चोरी का इल्ज़ाम होगा, उसको संसार करने का हुक्म दिया जाएगा। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फिर उसकी राहत कैसे होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कपड़े का टुकड़ा और आटा ले लो। जब ये वाक़या हो तो उस औरत के पेट पर उस कपड़े के टुकड़े और आटा को रख देना, पेट के अंदर से बच्चा गवाही देगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सुनकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और इमाम अली का बोसा लिया। नाज़रीन, ऐसी मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल क़ारी कलीम को ज़रूर शेयर और लाइक करें, नए हज़रात सब्सक्राइब करें। तब तक सलाम।